میرے عزیز، اجمیر شریف سے آنے والی اس ویڈیو نے دل دہلا کے رکھ دیا، دل غمگین ہو گیا یار عزیزو۔ اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ ہم روزانہ 5 سے 7 منٹ کی اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں، پھر کلام بھی سناتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو یار لمبی سمجھ کر چھوڑ کر مت چلے جانا، بس کیا ہی میں آپ کو بتاؤں، آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن کر جانا میرے عزیز۔ دیکھیے ذرا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دکھانے کا جو مقصد ہے نا آپ کو وہ کیا ہے، ابھی حضرت آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے میرے عزیز۔ ویڈیو کو پورا دیکھ کے جانا۔ یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ عرس میں 2 دن باقی ہیں ابھی، تو 2 دن پہلے سے یہ حال تھا، لیکن اب مکمل بات سن کر جائیے گا میرے عزیز۔ اصل مدعا کیا ہے دیکھیے۔ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو آپ امٹتا ہوا سیلاب دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں اور کا نہیں ہے، اجمیر شریف کا ہے۔ جی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کا ہے۔ یہ امٹتا ہوا سیلاب، یہ سروں کا سمندر وہی کا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان میں جگہ جگہ سے نوجوان آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں قدم رکھنے کی جگہ بھی یہاں پر باقی نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مسجدوں میں کب کو نظر آئیں گے؟ آخرکار مسجدیں اس طریقے سے کب کو بھرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ جمعوں کے علاوہ تو کوئی نماز میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اب سینکڑوں کلومیٹر تک کا سفر کیا جا رہا ہے، اور سفر کرنے کے بعد وہاں پر حاضر ہوا جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے جو یہاں پر آ کر احسان کیے ہیں، وہ احسان قیامت تک نہیں بھلائے جا سکیں گے۔ لیکن آپ ایک بات تو بتائیے، کیا صرف ان کا نام زبان پر ہوگا، دل میں ان کے جو کارنامے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ انہوں نے جو کامیابیاں، انہوں نے جو احسانات کیے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو ان کا مشن ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر اہمیت ہوتی تو آپ مزار پہ جانے کے ساتھ ساتھ، وہاں پہ بھیڑ اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں بھی اسی طریقے سے اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسجدوں میں جب دیکھیں تو نوجوانوں کے نام پر 5، 10، 15 نوجوان ہیں، اور یہاں پر سینکڑوں اور لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہیں۔ آپ بالکل مانیں، لیکن پہلے ان کی مانیں، ان کو ماننے سے پہلے ان کی مانیں۔ وہ یہاں پر آئے، انہوں نے اللہ و رسول کے اس دین کی تبلیغ یہاں پر آ کر کی ہے، جو دین دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ اور آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں صرف نام لے لیں گے کام ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، میں کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ میں نہیں کہتا کہ جتنے لوگ عرس میں گئے ہوں گے کہ زیادہ تر ان میں بے نمازی ہی ہوں گے، بس یہ حقیقت ہے کہ جمعے کے دن ایک سروں کا سمندر مسجدوں میں نظر آتا ہے، لیکن جمعے کے علاوہ بھی تو نماز فرض ہے نا میرے عزیز۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کسی کو بات سے اگر ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، لیکن پیغام اچھا ہے، پیغام سچا ہے۔ عرس میں جانے سے منع نہیں کر رہا کوئی بھی، جائیے الحمدللہ، وہاں سے اللہ کے ولیوں کے مقدس در پر جائیے، فیض ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگیے، یا اللہ ان نیک بزرگوں کے صدقے میں مولا ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جمعے کے دن جس طریقے سے مسجدوں میں نمازی ہوتے ہیں، کہ باقی ٹائم کی نمازوں میں بھی نمازی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے عرسوں میں جانے والے۔ عربی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے بھائی فالو۔ اگر فالو کرتے ہیں تو ہر نماز میں، جیسے جمعے کے دن نمازی ہوتے ہیں ہر نماز میں، ویسے ہی آپ چاہتے۔ بتائیے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر، مسلمانوں میں سے 100% مسلموں میں سے کتنے % مسلم ہیں جو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے کمنٹ کر کے کہ کتنے % مسلم ہیں۔ تو باقی کے مسلم کہاں جائیں گے بھائی؟ کیا ان پر باقی کی ٹائموں کی نمازیں فرض نہیں ہے؟ ارے بھائی سوچیں ذرا۔ تو خدا را گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی کی ٹائم کی نماز بھی ویسے ہی ادا کریں میرے عزیز، کیونکہ نماز فرض ہے، خدا کا قرض ہے۔ کب چکاؤ گے اس قرض کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، ابھی جانا مت میرے عزیز۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 لائنیں ضرور سن کے جانا، ایمان تازہ ہو جائے گا، مجھے امید ہے پھر آپ پورا کلام سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں آج 29 دسمبر ہے اور چاند کی 8 تاریخ ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 برس تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ درخت ہمیں دیکھنے کو کیسے ملے گا؟ ایسا نہیں ملے گا کہ ایک ٹائم کی نماز پڑھ لی اور باقی 4 ٹائم غائب ہے، جمعے کی پڑھ لی پورا ہفتہ غائب ہے۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں ماں باپ کو، کسی کا حق مار رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں لوگوں کے، نمازوں سے دور ہیں۔
اپنے اندر چڑچڑاپن لائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. بھائی اپنا حسن و اخلاق اچھا کرو، اپنا کردار اچھا بناؤ. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا سچا ہے. اگر وہ اپنے وقار کو جو اس نے کھو دیا ہے مسلمان نے، اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے نا، تو مسلمان کی شان بہت نرالی ہے میرے عزیزوں. اے ہواؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. آئیے. اور ہاں میرے عزیزوں، ایک غمگین خبر ہے آج اڑیسہ سے میرے عزیزوں. اڑیسہ میں آپ مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پہ آپ گئے ہوں گے. ان کے نواسے ہیں جن کا نام ہے حبیب ملت. حبیب ملت ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی تدفین کل ہوگی. یعنی کل 29 دسمبر ہے، کل 30 دسمبر میں ان کی تدفین ہوگی. جی ہاں. اور کل اس لیے ہوگی کہ ان کے صاحبزادے مصر میں پڑھتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں، تو وہ شام تک یا رات تک کسی ٹائم آئیں گے. تو اڑیسہ والوں کے لیے یہ غمگین خبر ہے. اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے جن کا وصال ہوا ہے. تو مجاہد ملت کے نواسے ہیں حبیب ملت جن کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی تدفین کل یا تو صبح میں ہوگی یا کل ظہر کی نماز کے بعد میں ہوگی 30 دسمبر کو. ہاں میرے عزیزوں، آپ اس علاقے میں دیکھتے ہیں، رہتے ہیں، اڑیسہ کے جتنے لوگ ہیں، آپ ہو سکے تو اس جنازے میں شرکت کریں. کیونکہ دیکھو، آپ میں سے جتنے لوگ جائیں گے، اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی نیک ہے تو الحمدللہ میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور میت نیک ہے اور سارے گنہگار ہیں تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ میں نے سنا ہے میرے عزیز. اللہ آسانی فرمائے. چلیے کلام سن لیجئے. کلام بہت پیارا ہے میرے عزیز، مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. چلیے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، ماں باپ کو راضی رکھیں، اور ماں باپوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر شفقت کریں. داڑھی کی نیت کر لیں، اس کی بہت برکتیں ہیں. نوجوانوں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پتہ نہیں یہ بلبلا کب پھوٹ جائے. تو نیت کر لو. یہ مت سوچو کہ شادی کر کے داڑھی کی نیت کر لوں گا. جن کی داڑھی ہوتی ہے ان کی شادیاں اور بھی اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. پروف کے ساتھ دکھا سکتا ہوں میں. ہاں، میرے دوست کی شادی ہوئی ہے، اور اس کی داڑھی تھی، پینٹ شرٹ پہنتا تھا وہ، لیکن اس کی شادی الحمدللہ 4 چاند لگ گئے اس کی شادی میں. صبر کریں اور کوشش کریں کہ ہم داڑھی کی نیت کر لیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت ہے یار، اس کی بہت برکت ہے یار، بہت برکت ہے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، دل کی آواز سماعت اے نبی فرماؤ، دل کی آواز سماعت اے نبی فرماؤ، رخ سے اب پردہ ہٹاؤ کہ ذرا جی بہلے، رخ سے اب پردہ ہٹاؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگے ہے ہر سو، تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو، تیرگی کفر کی تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو، بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے،
بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بغلے ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بغلے، ہاں ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے۔ مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم، مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم، مضطرب ہوتا ہے مضطرب ہوتا ہے گر دل، مضطرب ہوتا ہے گر دل تو نگاہوں میں تم، منظر طیبہ بساؤ کہ ذرا جی بغلے، منظر طیبہ بساؤ، منظر طیبہ بساؤ کہ ذرا جی بغلے، منظر طیبہ بساؤ کہ ذرا جی بغلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے۔ تسنا لب ہو کہ میں آیا ہوں شفیع محشر، تسنا لب ہو کے تسنا لب ہو کہ میں آیا ہوں شفیع محشر، جام کوثر کا پلاؤ کہ ذرا جی بغلے، جام کوثر کا پلاؤ کہ ذرا جی بغلے، جام کوثر کا پلاؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی